پاکستان کے 5 طاقتور ترین لوگوں نے مل کر سپریم کورٹ کے ایک جج کو عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی۔ 5 میں سے 4 صاحبان اپنے عہدوں سے فارغ ہو چکے۔ ایک صدر باقی ہے جس نے 17 ستمبر کو اسی جج سے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف لیا، جس جج کے خلاف صدر نے 2019 میں نااہلی کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھجوایا تھا۔ اس ریفرنس کی سازش میں ملوث وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑا اور آج کل وہ اٹک جیل میں ہیں۔ سازش کا ایک اور کردار آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، جنہوں نے وزیر اعظم کو ایک جج کے خلاف سازش کا حصہ بننے پر مجبور کیا۔ پھر باجوہ اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی۔ صدر نے ان دونوں کی لڑائی ختم کرانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ باجوہ بھی ریٹائر ہو گئے۔ جس DGISI نے جج کی اہلیہ کے اثاثوں کی چھان بین کے لیے دن رات ایک کر دیا اور میڈیا کو جج کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگلے 30 سال تک ریاست پاکستان پر اس کا قبضہ قائم رہے گا، لیکن وہ بھی اپنے عہدے سے فارغ ہو گیا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ ایک نہیں 2 چیف جسٹس اس سازش میں شامل رہے، پہلے جسٹس گلزار احمد اور پھر جسٹس عمر عطا بندیال۔ یہ دونوں بھی فارغ ہو گئے اور جسٹس قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں۔ قاضی صاحب کا چیف جسٹس بننا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جو لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہیں، ان کے لیے قاضی فائد عیسیٰ اندھیرے میں امید کی ایک کرن ہے۔ میں بلوچستان کے ایک ہونہار طالب علم اسرار خان کو جانتا ہوں جو برطانیہ کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے پر وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے خرچے پر ان کے حلف برداری میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا۔ 18 ستمبر کو سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کارروائی براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ اسرار خان تمام دن سپریم کورٹ میں موجود رہا اور یہ کارروائی سنتا رہا۔ میری بھی اس سے ملاقات ہوئی۔ اسرار خان کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اسے پاکستان کی طرف واپس کھینچ رہے ہیں۔ نئے چیف جسٹس کا یہ پیغام سب تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آئین پاکستان کے تابع ہیں۔ آنے والے دنوں میں نئے چیف جسٹس صاحب اپنے دعوے پر قائم رہے اور انہوں نے آئین پر عمل درآمد کی کوشش جاری رکھی تو صرف اسرار خان نہیں بلکہ بہت سے پاکستانی نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج پاکستان کی سلامتی کا سب سے بڑا تقاضا آئین کی بالادستی ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ کسی سیاسی جماعت یا وکلاء کے کسی گروہ کی وجہ سے چیف جسٹس نہیں بنے بلکہ وہ صرف اور صرف آئین پاکستان کی وجہ سے چیف جسٹس بننے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ایک نوجوان عمر خٹک نے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے بارے میں کچھ ریسرچ کی ہے اور مجھے قاضی صاحب کے بارے میں لکھے گئے میرے ہی کالم بھجوائے ہیں جو پچھلے 7 سال کے دوران روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ 7 سال قبل 19 دسمبر 2016 کو شائع ہونے والے کالم کا عنوان تھا شکریہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ۔ میں یہ کالم بھول چکا تھا۔ یہ کالم 17 دسمبر 2016 کو وزیر اعظم نواز شریف کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی طرف سے جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف کی جانے والی ایک پریس کانفرنس کا جواب تھا۔ اس پریس کانفرنس میں مسلم لیگ نون کے حکومت کے وزیر داخلہ نے کوئٹہ بم دھماکے کی انکوائری کرنے والے کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ پر ذاتی حملے کیے کیونکہ رپورٹ میں وزیر داخلہ کی کچھ کالعدم تنظیم کی قیادت کے ساتھ تعلقات کی نشاندہی کی گئی تھی۔ کمیشن نے وزیر داخلہ کو تحریری سوالات بھجوائے اور وزیر داخلہ نے تحریری جوابات دیے جو رپورٹ میں شامل تھے، لیکن وزیر داخلہ نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک جج نے بم دھماکے میں شہید ہونے والے 70 افراد کے ورثاء کو فوری انصاف فراہم کرنے کے لیے 2 ماہ سے بھی کم عرصے میں انکوائری مکمل کی اور رپورٹ کا اردو ترجمہ بھی جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ نے اپنی ذات کا دفاع کرتے ہوئے سپریم کورٹ کو مقام تہذیب قرار دے دیا۔ میرے اس کالم پر چودھری نثار علی خان ناراض ہو گئے اور آج تک ناراض ہیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے ناراض تھی۔ 2019 میں اس جج نے فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ لکھا تو تحریک انصاف کی حکومت ناراض ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 2016 میں ان کی انکوائری رپورٹ جماعت الحرار کے خلاف تھی جو کوئٹہ بم دھماکے میں ملوث تھی۔ 2019 میں ان کا فیصلہ تحریک لبے کے خلاف تھا جس نے ناموس رسالت کے نام پر فیض آباد چوک راولپنڈی میں دھرنا دے کر ہنگامہ آرائی کی اور قابل اعتراض تقاریر کی۔ دونوں مرتبہ طاقتور ریاستی ادارے بھی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ سے ناراض ہو گئے۔ 15 اپریل 2019 کو میں نے شہدا کے ساتھ غداری کے عنوان سے کالم میں لکھا کہ خدا را قاضی فائد عیسیٰ جیسے ججوں کو متنازع بنانے کے بجائے ان کی لکھے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کریں اور ان شہدا کے ساتھ غداری نہ کریں جو قاضی فائد عیسیٰ نے انصاف دینے کی کوشش کی۔
اس کالم کے شائع ہونے کے بعد ایک ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان نے مجھے کہا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن صرف چند دن کے بعد انہوں نے ریفرنس دائر کر دیا۔ 14 جون 2019 کو یہ ریفرنس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا تو 11 جون 2019 کو میں نے رسوائیوں سے ڈرتا ہوں کہ عنوان سے کالم میں عمران خان کو یاد دلایا کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس سیجوں سے لڑنے کے لیے وقت ہی نہیں کیونکہ آپ کو معیشت سنبھالنی ہے، پھر یہ ریفرنس کہاں سے آ گیا؟ اس ناچیز کے کالم کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا: ایک دفعہ پھر کچھ لوگ جیت کر ہارنے والے اور کچھ نہتے لوگ ہار کر جیت جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا انجام دیوار پر لکھا ہوا ہے لیکن انہیں دیوار پر لکھا دکھائی نہیں دے رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خلاف ریفرنس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ اس مقدمے کی سماعت کو بار بار قریب سے دیکھ کر میں نے 24 فروری 2020 کو پھر وہی پرانی غلطیاں کے عنوان سے کالم میں لکھا کہ یہ مقدمہ قاضی صاحب جیت چکے ہیں، لیکن عمران خان کی حکومت نے ان کے لیے جو گڑھا کھودا اس میں وہ خود ہی گرنے والی ہے۔ آج قاضی صاحب چیف جسٹس بن چکے ہیں اور خان صاحب جیل پہنچ چکے ہیں۔ امید ہے کہ نئے چیف جسٹس کسی فرد یا جماعت سے انتقام لینے کے بجائے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ نئے چیف جسٹس کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی ہے، انہیں پاکستان کے آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کرانا ہے۔ جو لوگ اپنے حلف کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں انہیں روکنا ہے۔ اگر انہوں نے آئین کے مطابق بروقت صاف اور شفاف الیکشن کا راستہ ہموار کر دیا تو وہ کسی ایک جماعت کے نہیں بلکہ پورے پاکستانی قوم کے نئے ہیرو بن کر ابھریں گے۔